جس ویلے کافی دیر بی بی ام القائم دے کول بی بی پاک بیٹھے رہے تے بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہا نے امام حسن عسکری بادشاہ دے کول آئے تے فرمایا بیٹا میں ہن چلی ہاں تے امام حسن عسکری 14 شعبان دا دن ہے 14 شعبان دا دن امام حسن عسکری بادشاہ فرمایا پھوپھی اماں کتنے چلے ہو؟ فرمایا بیٹا گھر چلی ہوں اپنے گھر چلی ہوں بی بی حکیمہ خاتون امام حسن عسکری بادشاہ دی پھوپھی جان فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر چلی ہوں گھر بھی تو جانا ہے نا میں یہ بھی واضح کر دیا کہ گھر بی بی دا کتنے سی بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہا دا یہ جڑا قصر امامت سی نا سامرا شہر چ وہ قصر امامت ایک سی انہوں 4 حصیاں تقسیم کیتا گیا سی انہاں 4 حصیاں وچوں ایک حصے وچ امام حسن عسکری بادشاہ دی پھپھو جان رہندے سن ایک حصے وچ امام حسن عسکری بادشاہ دی والدہ گرامی رہندے سن 2 حصے ہو گئے ایک حصے وچ امام حسن عسکری بادشاہ دے 3 بھائی رہندے سن کنے ہو گئے 3 ایک حصے وچ امام حسن عسکری بادشاہ خود رہندے سن 4 ہو گئے ایک حصے وچ امام حسن عسکری بادشاہ دے 3 بھائی حضرت جعفر طواب محمد اسد دجیر اور حسین بن علی نقی 3 بھائی یہ رہندے سن تے ایک وچ امام حسن عسکری بادشاہ دی پھپھو تے ایک انہاں دی والدہ تے ایک آپ سامرا شہر یہ سامرا شہر دی گل کر رہا جس ویلے امام حسن عسکری بادشاہ دی پھوپھی پاک نے فرمایا نا کہ میں ہن بیٹا گھر چلی ہوں تو امام عسکری بادشاہ نے فرمایا پھوپھی اماں اج گھر جانا ضروری ہے میں تانوں او حرف با حرف اوویں سنا رہا ہاں جویں میں خود کتاب دے وچوں پڑھیا بالکل حرف با حرف اوویں سناواں گا امام حسن عسکری بادشاہ فرمایا پھوپھی اماں اج گھر جانا ضروری ہے فرمایا بیٹا گھر بھی تو جانا ہوندا ہے گھر مطلب کہ اپنے میں سارا دن اتنے تھوڑے کول گزاریا ہے تو گھر بھی تو جانا ہے نا تو جس لے کہ گھر بھی تو جانا ہوندا ہے امام حسن عسکری بادشاہ فرماندے نے پھوپھی اماں اج میں تانوں گھر نہیں جان دینا اج تسی میرے کول رہو تے ایتھے ساڈے کول ہی روزہ افطار کرو جس لے آکھے نا میرے کول رہو گھر تانوں میں نہیں جان دینا ایتھے میرے کول رہو تے میرے گھر ہی روزہ افطار کرو جس ویلے آکھے نا میرے کول رہو اج رات ایتھے ساڈے کول قیام کرو تے ایتھے ہی روزہ افطار کرو امام حسن عسکری بادشاہ دی پھوپھی پاک فرماندے نے بیٹا اج کوئی خاص گل ہے آج کوئی خاص گل ہے یا آج کوئی نئی بات ہے جی میں کتاب میں لکھی ہے آج کوئی نئی بات ہے یا آج کوئی خاص بات ہے امام حسن عسکری بادشاہ فرمانے ہاں پھوپھی اماں آج کوئی خاص گل ہے فرمایا کیڑی خاص گل ہے جدو بی بی حکیمہ خاتون فرمایا نا آج کیڑی خاص گل ہے امام حسن عسکری بادشاہ مسکرا کے فرماندے نے آج خاص گل اے وے کہ آج راتی اللہ دی حجت دا ظہور ہونا ہے ہائے 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 آج راتی اللہ دی حجت دا جس لئے آکھے نا حجت خدا دا ظہور ہونا ہے بیٹے نے ہونا ہے بی بی فرماندی ہے میں تے حاجے ہون ملکہ روم کو آ رہی ہیں حاجے ہون میں انہوں نے گلہ باتہ کر دی وہ دے کولے ہی اٹھ کے آ رہی ہیں تے مینوں تے کوئی نہیں اس دسیا پہ جلدی جیسے لئے خبر سنی تے امام حسن عسکری بادشاہ دی پھوپھی جان بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہا جلدی دے نال بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا دے کول آئی تے آ کے فرمایا بیٹی میں گئی تھے تیرے کول بیٹھی رہی ہیں تیرے نال گلہ کر دی رہی ہیں تیرے حال حوال پوچھ دی رہی ہیں تے تو مینوں دسیا ہی نہیں تو مینوں دسیا ہی نہیں ایڈی وڈی خبر میرے تو چھپائی آ ایڈی وڈی خبر تو مینوں آگاہ نہیں کیتا تو مینوں دسیا ہی نہیں جس ویلے بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہا نے آکھیا نا کہ تو مینوں دسیا ہی نہیں ایڈی وڈی خبر دی اطلاع مینوں کیتی ہی نہیں تے بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا فرماندے نے پھوپھی اماں کیڑی خبر ہائے 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 صدقے جاواں کیڑی خبر فرمایا تو مینوں دسیا ہی نہیں کہ بیٹا آنا ہے میں کہ تیرے کول بیٹھی رہی ہیں گلہ باتہ کرتی رہی ہیں تے تو مینوں دسی ہی نہیں کہ بیٹا آن والا ہے فرمایا بیٹا بی بی فرما رہے ہیں بی بی ملکہ روم فرما رہے ہیں بیٹا میرے ال ہاں فرما دے نے پھوپھی اماں جدوں دی میں اس ویڑے چ آئی ہاں نا جدوں دی اس ویڑے چ آئی ہاں میں آج تک اپنے سردار دا چہرہ جی پار کے نہیں دیکھیا تسی آندے ہو بیٹا ہونا ہے ہائے 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 آباد رہو بھائی کہ
میں اج تک سردار دا جی بھر کے چہرہ نہیں ویکھیا تے تسی پہ آندے ہو بیٹا. ہاں بی بی فرمایا کدوں آنا ہے؟ بی بی ملکہ روم بی بی ام القائم فرماندے نے کدوں آنا ہے؟ نہیں تو غور نہیں فرمایا. یہ کون بھی پوچھ دیے کدوں آنا ہے؟ ماں پہ پوچھ دیے جدے وال بیٹے ہونا ہے او پہ پوچھ دینے کدوں آنا ہے. فرمایا اج راتی. اج راتی ماں بھی پوچھ دیے کدوں آنا ہے تو بی بی حکیمہ کدوں کی فرمایا اج راتی. جس لے آکھے نا اج راتی آنا ہے فرماندے نے پھوپھی اماں میں تے کوئی پتہ ہی نہیں بھئی بیٹے آنا ہے. فرمایا بالکل تین پتہ نہیں. فرمایا نہیں میں تے کوئی پتہ نہیں. تو جس لے بی بی آکھے نا میں تے پتہ ہی کوئی نہیں تے بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا فرماندے نے پھوپھی اماں تسی آندے ہو بیٹے آنا ہے تے اج راتی آنا ہے. تسی مینوں یہ دسو تسی یہ گل کیویں کہہ رہے ہو؟ تانوں کس آکھیا بھی اج راتی بیٹے آنا ہے؟ بھئی تانوں کیویں پتہ ہے؟ تسی جو آندے ہو بیٹے آنا ہے تے مینوں تے پتہ ہی نہیں. مینوں پتہ ہی نہیں تے تسی پہ آندے ہو اج راتی بیٹے آنا ہے. یہ 14 شعبان دی گل ہے اگوں 15 شعبان دا دن چڑھنا سی یعنی 14-15 شعبان دی درمیانی رات دی یہ گل ہے. تے بی بی فرماندے نے کہ تسی آندے ہو اج راتی بیٹے آنا ہے مینوں پتہ ہی نہیں. تسی مینوں دسو کہ تسی کیویں کہہ رہے ہو یقین نال کہ اج بیٹے ہونا ہے؟ فرمایا مینوں میرے امام بیٹے ہائے 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 مینوں میرے امام بیٹے عسکری نے دسیا ہے کہ اج راتی بیٹے ہونا ہے. جدو آکھیا نا مینوں میرے امام بیٹے عسکری نے آکھیا ہے کہ اج راتی بیٹے آنا ہے. اور اس ویلے بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا فرماندے نے پھوپھی اماں جے میرے سردار آکھیا نا اج آنا ہے تے پھر آئے گا. جے میرے سردار آکھیا نا آج راتی آئے گا تے پھر آواز دی سمجھ آ رہی سپیکر دی آ رہی. جے میرے سردار آکھیا نا کہ آئے گا تے پھر ضرور آئے گا. پاک بی بی نے روزہ افطار کیتا 14 شعبان دا. افطار کر کے تے بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا اسے کمرے وچ سوں گے. عشاء دی نماز پڑھ کے بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا نے روزہ افطار کیتا ہے. ایتھے ایک مسئلہ آندے نے مسئلے پہ حل نہیں کردے مسائل دینی فقہی گفتگو نہیں کردے مجلساں چ. ایتھے میں کی آکھیا کہ عشاء دی نماز پڑھ کے بی بی پاک نے روزہ افطار کیتا ہے. یہ جڑے آندے نا لیٹ روزہ افطار کریا روزہ مکروہ ہو جاندہ ہے. روزہ مکروہ نہیں ہوندا انہاں دا خیال ہی مکروہ ہے. یہ پاک خاندان ہمیشہ تاخیر نہ روزہ افطار کرتے سن یعنی لیٹ روزہ افطار کرتے سن. اور بی بی پاک نے بھی عشاء دی نماز پڑھ کے میں خود کتاب وچ میرے کول پئی ہے میں وکھا سکنا وا کہ عشاء دی نماز پڑھ کے بی بی پاک نے روزہ افطار کیتا ہے. اسے کمرے سوں گے. تہجد دی نماز پڑھن واسطے بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہا اٹھے نے. تہجد دی نماز پڑھن واسطے جہلے بی بی اٹھے نے نا تے بی بی ام القائم یعنی بی بی ملکہ روم اجے ستے پے نے. تے امام نے کی آکھیا سی اج راتی بیٹے دا ظہور ہونا ہے. ادھی رات تو بعد بی بی پاک حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہا تہجد دی نماز واسطے اٹھے نے تے بی بی پاک اجے ستے نے. انہاں تہجد دی نماز پڑھی. ادھروں بی بی پاک نے تہجد دی نماز ختم کی تے ادھروں بی بی ام القائم اٹھے نے. جس ویلے اٹھے نا تے اٹھدیاں سار مصلے تے آئے نے. اے ستے نے تے سوں کے اٹھدیاں سار مصلے تے آ گئے نے. وضو نہیں کیتا. انہاں دا وضو ہمیشہ تو ہوندا ہے. اگر وضو کردے نے تے ساڈے واسطے سانو طریقہ سمجھان واسطے تجدید وضو بھی نہیں کیتا. ایک لمبی بحث ہے علیحدہ بحث ہے کہ وہ مطلب کہ ستے اٹھے تے مصلے تے آ گئے. مصلے تے آ گئے بی بی پاک بی بی ام القائم ملکہ روم صلوات اللہ علیہا مصلے تے آ گئے تہجد دی نماز پڑھنے واسطے. تے بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہا ہن ویندے نے پے پئی تہجد دا ٹائم جا رہا ہے تے اگوں فجر قریب ہو رہی ہے. ہوئے 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 سبحان اللہ بھائی. تہجد دا ٹائم ختم ہو رہا ہے تے اگوں فجر قریب ہو رہی ہے تے بی بی نماز انج پہ پڑھ دے نے جویں کچھ ہون والا ہی نہیں. تہجد دی نماز دی جس ویلے آخری
آخری رکعت بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہ نے شروع کی تھی نا، آخری رکعت تہجد دی شروع کی تھی تے بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ دے ذہن وچ شک پیدا ہویا، انج احتمال جا ہویا، شک جا پیدا ہویا کہ کدھر زمانے دے مالک عسکری نے وعدہ اور وقت بدل تے نہیں دیتا۔ زمانے دے مالک یعنی عسکری بیٹے آکھیا سی نا اج راتی آئے گا، کدھر عسکری بیٹے نے وعدہ جڑا اج رات دا وعدہ ہے اے وعدہ اور وقت بدل تے نہیں دیتا۔ اجے بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ دے ذہن وچ اے شک پیدا ہویا کہ کدھر زمانے دے مالک، کیونکہ اگوں فجر ہون والی قریب ہو گئی ہے تے اجے تک بیٹے دا ظہور نہیں ہویا، اے کدھر وعدہ بدل تے نہیں دیتا، وقت تبدیل تے نہیں ہو گیا۔ جس ویلے بی بی حکیمہ دے ذہن وچ شک پیدا ہویا، نال والے کمرے چوں حسن عسکری بادشاہ دی آواز آئی، پھوپھی اماں شک نہ کرو، اے اللہ دی تقدیر نہیں جڑی بدل جائے گی، حسن عسکری دا وعدہ ہے۔ اے اللہ دی تقدیر نہیں جڑی بدل جائے گی، میں عسکری دا وعدہ جڑا بدل نہیں سکدا۔ بی بی پاک نے فرمایا کہ میں مطمئن ہو گئی کہ اجے وعدہ قائم ہے، باقی ہے۔ امام حسن عسکری بادشاہ نے فرمایا کہ پھوپھی اماں اپنی بہو تے سورہ قدر دی تلاوت کرو، سورہ قدر دی تلاوت کرو۔ بی بی پاک نے تلاوت شروع کی تھی، جس ویلے سورہ قدر دی تلاوت شروع کی تھی تو بی بی پریشان ہو گئی، بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیویں جیویں بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ سورہ قدر دی تلاوت کردے سن، ایویں ایویں ایک معصوم دی آواز نو اوویں تلاوت کردے سن۔ ہائے ہائے ہائے، اس عالم پریشانی وچ نا جس لئے اس وجہ تو پریشان ہو کہ یہ آواز کتھوں آ رہی ہے، تلاوت میں بھی کرنی ہے، اگو دوسری آواز کی دعا رہی ہے۔ نال والے کمرے جو امام حسن عسکری بادشاہ فرمایا، پھوپھی اماں پریشان نہ ہوو، ساڈے کولو اللہ بالحکمت کلام کرواندا ہے، ساڈے کولو اللہ بالحکمت کلام کرواندا ہے، چاہے ماں دی گود وچ ہوئیے چاہے قبل ظہور ہوئیے، اے پریشان نہ ہو۔ تلاوت شروع کی تھی، بی بی نے نماز تہجد ختم کی تھی، پسینہ بی بی نو آیا چہرے تے تے پریشانی جے لہجے چ بی بی ملکہ روح بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ فرمایا، بیٹی کی گل ہے پریشان؟ اس آخیا اماں پھوپھی اماں مینوں جا گھبراہٹ جی ہو رہی ہے تے پسینہ آ رہا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ بیٹی پریشان والی کوئی گل نہیں، تیرے تے اللہ دے امر دا ظہور ہو رہا ہے، پریشان نہ ہو۔ یہ گل سن کے نا تے بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہ نے سجدہ شکر سر رکھیا، ادھر سجدہ شکر سر رکھیا، بی بی پاک نے سورہ قدر دی تلاوت شروع کی تھی، تے اچانک ہویا کہ بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ دیا نظراں تو بی بی نرجس خاتون غائب ہو گئے۔ کی ہو گئے؟ یعنی کہ بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ اور بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہ دے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا، یعنی بی بی حکیمہ ویکھ نہیں سن سکتے بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ علیہ نو، اس عالم جس نظر نہ آئے۔ بی بی پاک دوڑے جلدی دے نال امام حسن عسکری بادشاہ دے کمرے وال دوڑے، بی بی حکیمہ خاتون کہ میں جا کے بیٹے نو دساں کہ مینوں میری باہو غائب ہو گئی ہے، مینوں نظر نہیں آ رہے۔ جس کمرے وال دوڑے، دروازہ کھلا، امام حسن عسکری بادشاہ مسکرا رہے نے، بی بی پریشان، امام مسکرا رہے نے۔ بی بی پریشان تے امام نو مسکراندے ویکھ کے بی بی فرماندے نے، بیٹا ادھر ایڈا وڈا واقعہ ہو گیا تے تو مسکرا رہے ہیں، یہ تے مسکران والی کیڑی گل ہے؟ بڑا وڈا واقعہ ہو گیا ہے، رونما ہو گیا ہے۔ امام مسکرا فرمانے کی فرمایا، میری بہو میرے تو غائب ہو گئی ہے، مینوں نظر ہی نہیں آ رہی۔ جس لے آخیا نظر نہیں آ رہی، امام حسن عسکری بادشاہ فرمایا، پھوپھی اماں اگے نظر نہیں سی آ رہی، ہون جا کے اللہ دے مشاہدات دا مظاہرہ کرو، ہون جا کے دیکھو، اگے نہیں سن نظر آ رہے، ہون جا کے دیکھو۔ جس ویلے بی بی پاک حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ واپس کمرے چائے تے ویکھیا کی کہ کمرہ سارا نور و نور سی، نور
دے نال کمرہ پور سی بی بی دیاں اکھاں اس نور نو ویکھن تو مانوس ہو گئیاں پھر جس لے اکھاں اس قابل ہوئیاں کہ اس نور نو ویکھ سکیے بی بی فرماندی بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ او حجاب تے ہٹ چکیا سی او جڑا حجاب سی نظر نہیں سنا رہے او تے ہٹ چکیا سی ویکھیا کی کہ میری بہو بی بی فرما رہی ہے کہ میری بہو سجدے سیرے تے اتے ایک ردائے نور ہے ردائے نور بی بی فرماندی میں جلدی دے نال کول گئی اتو ردائے نور ہٹائی ویکھیا کی کہ میری بہو دے سجے زانو دے نال ایک نورانی مجسمہ ہے جڑا سجدے سیر رکھ کے پیاندا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ بس کریے وما علینا الا البلاغ المبین آؤ جی بر محمد و آل محمد صلوات بہت ہی اچھے الفاظوں کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے علی جناب انتظار الحسن الحسینی صاحب اب آپ کے سامنے